أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في مقام آخر إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. ہر قسم کی پاکیزہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، وہ رب ارض السماء کا مالک، جو تنہا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، داتا اور لجپال. مصنوع درود السلام کی بارش میرے اور آپ کے محبوب نبی محترم، نبی مکرم، امام الانبیاء، امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں کائنات والوں کے لیے رحمت للعالمین، ہدی للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر نصیب فرمائے. حضرات، سابقہ کا اجماع سے توحید کو ہم بیان کر رہے تھے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. آج قربانی کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا. اگر بندہ ذرا سی غور و فکر کرے تو قربانی بھی دراصل سبب تو توحید کا ہی دیتی ہے. قربانی کس کے لیے آپ نے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہی تو توحید ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، یہی توحید ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیاي اور میرا زندہ رہنا، میری زندگی، ومماتی اور میری، میں ترجمہ کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہاں ترجمہ کرنے میں بھی بڑی دقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نظریے سے یہ ترجمہ ٹکراتا ہے. ومماتی اور میری موت. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل، اے نبی آپ فرمائیں، آپ اعلان کریں، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہی لفظ الحمدللہ رب العالمین، للہ رب العالمین، وہی ایڈ یہاں پہ بھی ہے. ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، تمام جہانوں کا اکیلا وہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، اکیلا رب، اکیلا اللہ، اکیلا حاجت روا، اکیلا مشکل کشا، اکیلا خالق اور بلا شرکت غیر، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس اللہ کے لیے زندگی بھی، اس اللہ کے لیے موت بھی، اس اللہ کے لیے قربانی بھی، اس اللہ کے لیے نماز بھی، اور اسی اللہ کے لیے زندگی کے تمام عبادات. جس طرح آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ، وہی انداز، وہی الفاظ، للہ، للہ رب العالمین. یہاں بھی فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ الی آخری. انداز دیکھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ دیکھیں تمام تر عبادات، چاہے مالی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، چاہے ظاہری ہوں، چاہے پوشیدہ ہوں، چاہے چھوٹی ہوں، چاہے بڑی ہوں، چاہے کسی لحاظ سے کسی وقت کے لیے ہوں، وہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ التحیات للہ، اللہ کے لیے. وہاں بھی فرمایا للہ، یہاں بھی فرمایا للہ، اور وہاں بھی فرمایا للہ ملک السماوات والارض. ہر چیز کی بادشاہی بھی اللہ کی، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، تسبیحات بھی اسی کے لیے، عبادت بھی اسی کے لیے. یہ تو وہ کرے گا نا قربانی جو کہتا ہے میری قربانی اللہ کے لیے، جو مانتا ہے
میری زندگی اللہ کے لیے، جو مانتا ہے میری موت اللہ کے لیے، اور جس کی زندگی اور موت، جس کے نذرانے، جس کے نظر و نیاز الا غیری ہی، غیر کی طرف ہو، کبھی کسی پیر کے لیے، کبھی کسی ولی کے لیے، کبھی کسی جن کے لیے، کبھی کسی دربار کے لیے، کبھی کسی مزارات کے لیے، کبھی کسی شجر کے لیے، کبھی کسی حجر کے لیے، مجھے بتائیے وہ کس نظریے سے کہے گا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین؟ یہ تو اہل توحید کے لیے خوشخبری ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی توحید پہ گزاری ہے، وہ آج قربانی بھی کریں گے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو قربانی کا اول مقصد کیا ہے؟ توحید، اللہ کو راضی کرنا۔ اور اگر انسان کے دل و دماغ میں ذرا سا خیال آ جائے اور انسان عمل کر گزرے کہ میری یہ قربانی برادری دیکھے، میری یہ قربانی دوست دیکھیں، میری یہ قربانی پڑوسی دیکھیں، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ یہ کیا ہو گیا؟ شرک، اور شرک اللہ کو کبھی بھی گوارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس چیز کا خدشہ ہے وہ شرک خفی کا ہے۔ شرک خفی کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ انسان عبادت کرے گا، عمل صالح کرے گا، لیکن دل میں خیال یہ آئے گا کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھے، فلاں دیکھے، تو فرمایا یہ شرک خفی ہے۔ اور آج دیکھیں قربانیوں میں، اللہ معاف فرمائے، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ سارے میرے لیے محترم ہیں، اللہ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے۔ یقین جانیے معاشرے کی عکاسی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے جانور لیا 2 لاکھ کا، ہم لیں گے 4 کا، اس نے لیا 5 کا، ہم لیں گے 6 کا، اس نے بکرے ذبح کیے 4، ہم کریں گے 6۔ پتہ تو چلے نا کہ ہم بھی کوئی ماڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی دولت ہے، ہمارے پاس بھی اچھا خاصا کھانا پینا ہے، ہم مقابلے میں زیادہ کریں گے۔ مقصود کیا ہے؟ اس کے ساتھ مقابلہ، نیت کیا ہے؟ تاکہ اس کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے، معاشرے کو پتہ چلے، اور یہی تو شرک ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں عبادت اس انداز سے کروں، میرا اللہ دیکھے کہ فلاں نے یہ عمل کیا اور اس میرے بندے نے اس سے بہتر عمل کیا۔ یہ تو پھر نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ نیت درست، منزل آسان، نیت درست، کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر نیت میں فتور پڑ گیا پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مشہور معروف حدیث ہے، شاید آج بیان کر دوں تو زیادہ حق رکھتی ہے، آج کا بھی سیزن چل رہا ہے۔ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث جو اکثر کئی دفعہ میں نے بیان کی ہے، وہ آپ زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، اور ان سے اللہ پوچھے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ اتمام حجت کے لیے جس طرح باقی اپنے احکامات جاری کرتا ہے کرے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ ایک سے پوچھا جائے گا بتا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے بڑا مال دیا تھا، میں نے وہ مال تیرے ہر راستے میں خرچ کیا۔ ایک سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جان دی تھی، نذران میں نے جان تیرے راستے میں پیش کر دی، مجاہد فی سبیل اللہ، غازی مقتول فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ تیسرے سے سوال کیا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، علم سیکھتا تھا، سکھاتا تھا۔ تینوں سے سوال کیا جائے گا کس لیے؟ تینوں جھوٹ بولیں گے، اس وقت کہیں گے اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ تینوں کو کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، کذبتا کذبتا کذبتا۔ میں پوری حدیث کو شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے باتیں اور بھی بہت کر دی۔ فرمایا کہ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا، لوگ تجھے بہادر کہیں، تو نے اس لیے علم قرات قرآن کیا، لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تو نے اس لیے مال خرچ کیا، لوگ کہیں چودھری صاحب، ملک صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب بڑے سخی ہیں، لوگ تجھے جواد کہیں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے۔ جاؤ لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس تمہاری اس کی کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کو گھسیٹ کر کے اونٹے منہ جہنم میں ڈال دیجیے۔ حدیث صحیح مسلم کی۔ اس سے پھر آپ سبق حاصل کر لیں، جو لوگ ریاکاری کے لیے جن کے دلوں میں فطور ہے ابھی بھی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ سے۔ قربانی 1 کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، 2 کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، 5 کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، لیکن قربانی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قرآن میں آتا ہے نا فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین،
اللہ کی عبادت کرو خالص دین اس کے لیے سمجھ کے، اس میں کسی قسم کا کوئی اور راستہ نہ ہو۔ اور یہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار قربانی کرنی ہے، گوشت عید والے دن گوشت ملتا نہیں ہے، چلو گوشت تو اپنا بچے کھا لیں گے، یہ بھی قربانی نہیں ہے۔ بچوں نے گوشت کھانا ہی کھانا ہے، ان کے مقدر میں ہے تو یہ کھا کے مریں گے، نہیں مقدر میں گھر میں بکرا ذبح بھی ہو جائے نہیں کھا سکتے، اور گھر میں بکرا ذبح ہونا ہے تو بچوں نے کھانا ہی کھانا ہے۔ تو نیت میں آپ تبدیلی کریں نا، ارادے تبدیل کریں۔ وہ واقعہ یاد ہے نا رسول اللہ کا، اور صحابی نے روشن دان رکھا، تازی ٹھنڈی ہوا آئے گی، رسول اللہ نے پوچھا کس لیے رکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ تازی ہوا آئے، فرمایا کاش تو اس نیت سے رکھتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے، ٹھنڈی ہوا تو آتی رکتی نا، لیکن نیت سوچ اپنی بدلیں کہ بچوں نے گوشت کھانا اس لیے قربانی نہ کریں، قربانی اس لیے کریں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ قربانی رسول اللہ کی سنت ہے، اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ اسماعیل کی سنت ہے۔ ابراہیم نے اپنے ہاتھوں لٹایا، اسماعیل لیٹے، ابراہیم نے ذبح کیا، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار۔ ان کی سنت کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو اپنی امت کے لیے اپنی سنت جاری کر دی۔ آپ لوگ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، یہ بس نہ کوئی پکا لے، قربانی واجب نہیں ہے بھائی، جو کہتے ہیں واجب ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَاللَّهِ الْعَظِيمُ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غلطی میں ہے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں، ہم ان سے درد دل رکھتے ہیں۔ قربانی واجب کس بیس پہ کہتے ہیں؟ پھر نصاب بتاتے ہیں، جی جتنا نصاب زکوٰۃ کا ہے اتنا نصاب بتاتے ہیں۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یقین جانے اس پورے قرآن کا واسطہ ہے، اس پورے قرآن کی قسم ہے، ایک آیت ایک حدیث نہیں ہے، رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کا فتویٰ نہیں ہے کہ قربانی واجب ہے یا قربانی کا یہ نصاب ہے۔ آیات کو حدیث کو موڑ توڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ قربانی واجب ہے واجب ہے واجب ہے۔ نصاب پہ کہاں سے آپ نے رکھا؟ نصاب جو آپ نے قربانی کے وجوب کے لیے مقرر کیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ آپ نے اپنی طرف سے جاری کیا، وہ چاندی کا، وہ سونے کا، وہی نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب اس پہ لاگو کر دیتے ہیں۔ تو یہ شریعت میں تحریف ہے، شریعت میں تبدیلی ہے، شریعت میں سختی ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کوئی انسان اپنی رائے سے، کوئی مفتی اپنے رائے سے، کوئی مجتہد اپنی رائے سے، کوئی عالم اپنی رائے سے دین کا حکم قائم کرے، لوگوں کو فرائض و واجبات بتائے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ 28واں پارہ سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ بھی اس چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا نبی کو اختیار اللہ کہتے ہیں نہیں کہ نبی آپ حرام ہیں، تو جس کو اللہ نے واجب کیا ہی نہیں، مولوی واجب کہے گا دلیل مانگیں گے نہیں، ایک آیت پڑھے گا اس کا معنی غلط کرے گا، حدیث پڑھے گا معنی غلط کرے گا، ہم کہتے ہیں مان لیا ایک لمحے کے لیے۔ اب جو نصاب بتایا قربانی کے وجوب کے لیے اس پر بھی کوئی دلیل دے بھائی، اس پر کوئی دلیل نہیں، یہ مجتہدین نے قائم کیا۔ مجتہدین کون ہوتے ہیں؟ مجتہدین تو تب کہیں جب رسول اللہ سے کوئی چیز موجود نہ ہو، جب رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قربانیاں کی، آپ کے دور میں ہوئیں، آپ کے صحابہ نے کی، قربانی کا حکم قرآن و سنت میں موجود، پھر مجتہدین کہاں سے آ گئے؟ ہاں مجتہدین یہ بتائیں جہاز پہ کیا کرنا، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، جو چیز رسول اللہ سے ثابت ہے مسنون ہے اس میں مجتہدین کی اجتہاد نہیں، اس میں سنت کی پیروی ہوگی۔ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، سنت ہے اور مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے رسول اللہ کی طرف سے۔ اس لیے جس کے پاس اللہ نے ذرا سے بھی وسائل بنائے، کوئی نصاب کی شرط نہیں ہے، قرضہ ہے تب بھی کر سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ بگار ہے، قرضہ ہے تو تب بھی قربانی کرنا چاہے تو قربانی صحیح ہے، قربانی غلط نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بہتر ضرور ہے کہ پہلے قرضہ دے بعد میں قربانی کرے، لیکن اگر مقروض یا قرضہ لینے والا یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ مانتا ہے، یا اس کا ذہن مانتا ہے کہ میں بعد میں دے لوں گا آسانی سے، قربانی کر لے، قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی تو سال کے بعد آئے گی، قرضہ تو اگلے مہینے بھی دے سکے گا، یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ لیکن قربانی کے لیے شرائط کوئی نہیں ہے، اتنا مال جمع ہو، اتنا ہو، اتنا ہو، تب ایسا نہیں ہے۔ قربانی ہے کیا؟ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اس سے قبل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی،
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دو بیٹوں نے قربانی دی، وہ قربانی کون سی تھی؟ اللہ اکبر، قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی نا، اس نے کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ سگا بھائی کو کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ بھائیوں کے اندر بے وفائی اس دور سے چلی آ رہی ہے، اس دور سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو، خاص طور پہ جو خونی بھائی ہیں، اللہ ان میں الفت پیدا کرے، اخوت پیدا کرے۔ یقین جانیں اگر بھائی کے ساتھ مخلص ہو جائے، اس سے مضبوط در و دیوار بازو نہیں ہے، لیکن بھائی کا دشمن بن جائے، اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں دشمن کوئی نہیں۔ اللہ نے بھائی بنائے اسی لیے، مومن کو مومن کا بھائی کیوں کہا؟ کہ بھائی مضبوط کرتا ہے۔ موسیٰ نے کیوں کہا تھا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ وزیر بنا؟ بھائی کا مخلص ہوتا ہے، دست و بازو ہوتا ہے، بھائی کے راز جانتا ہے، وہ راز کا بھی پردہ رکھتا ہے، بھائی کے ماں سے بھی درد سمجھتا ہے، باپ سے بھی سمجھتا ہے، بچے بھی اس کے بھتیجے ہیں، سارے رشتے اس کو سمجھ آتے ہیں۔ لیکن اگر اسی خون میں خشکی آ جائے، خون سفید ہو جائے، پھر بھائی نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، اس نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن بھائی دوسرے نے کہا میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ قربانی قبول کرنا میرے بس کی بات تو نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے آدم کے بیٹوں کے لیے مثال بنا کے قرآن میں سبق بنا دیا، بنا دیا، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی قبول ہوتی ہے صرف اس کی جو متقی ہو، جو تقوی پہ قربانی کرے۔ اور تقوی کہاں سے آئے گا؟ شرک کے ساتھ تقوی آتا ہے، ریاکاری سے تقوی آتا ہے، حرام خوری سے تقوی آتا ہے۔ کس دنیا میں پڑے ہو بھائیو؟ حرام خوریاں کر کے پھر تم کہو کہ ہم قربانیاں کریں، رشوتیں سود لے دے کے کہو قربانیاں کریں۔ حرام خور کی عبادت قبول نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے بھائی، اس سے بڑی کیا بات کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اب ایک بات کی طرف دلیل دینے لگ جاؤں تو کئی جمعے اس پہ لگ جائیں۔ وہ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتا ہے یا رب، اللہ کہتا ہے تیری میں عبادت کیسے قبول کر لوں؟ وَمَطْعَمُكَ حرام وَمَشْرَبُكَ حرام وَمَلْبَسُكَ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام أَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، تیری غذا حرام، تیرے لیے دعائیں کیسے قبول ہوں؟ حرام کھانے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے والے متقی ہو سکتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، پہلے اپنے عقیدے کی قربانی کر، پہلے اپنے عمل کی قربانی کر، پہلے اپنے نفس کی قربانی کر، پہلے اپنے نفس کو پاک کر، تاکہ تیری عبادت بھی اللہ کو قبول ہو جائے۔ حرام مال تو صدقہ بھی ہے، رسول اللہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، انسان صدقہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ قربانی تو سنت ہے، اور سنت حرام کے ساتھ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قربانی آ رہی ہے، قربانی سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اپنے مال کی اصلاح کر لیں، اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ ابراہیم والا عقیدہ ہو، آزر کا، بتوں کی پوجا، بتوں سے امید، اور سنت ابراہیم کی ادا کریں۔ ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بے وقوفی ہے۔ قربانی اگر ابراہیم کی سنت اپناتے ہیں تو پھر عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی سنوارنے والا، عطا کرنے والا، مال دینے والا، اولاد دینے والا نہیں ہے۔ ابراہیم کے عقیدے کو انشاءاللہ ہم اگلے جماعت میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر دوسری بات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر اسراف نہ کریں۔ اسراف سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تبذیر، ایک ہوتا ہے اسراف۔ تبذیر ہوتی ہے ضرورت سے ہٹ کر چیز، بہت زیادہ، میرے پاس کپڑے کے 10 جوڑے جوتوں کے، 10 چیزیں فلاں ایک ہونے کے باوجود، یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ اور ایک ہے اسراف۔ اسراف یہ ہوتا ہے ضرورت کی چیزیں جو جائز ہیں وہ میں زیادہ کروں، اسراف نہ کریں۔ اسراف سے بھی قرآن نے منع کیا، تبذیر سے بھی منع کیا۔ اسراف کیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جن کے ارادے ہیں اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، جن کے ارادے ہیں اور مالی وسائل نہیں اللہ ان کو وسائل دے۔ میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں،
اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. اور مجھے ایک بھائی نے گزارش بھی کیا کہ مہربانی کریں اس بات پہ روشنی ڈالیں. ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں کہ مقابلے بازی کے اندر یا ویسے ہم خلوص کی وجہ سے بھی 20 بکرے گھر میں ذبح کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اگر اس کو مزید بہتر سے بہترین کر لیا جائے تو شاید اور زیادہ اچھا ہو جائے. کیسے؟ اگر میرے پاس اللہ نے توفیق دی ہے میں 5 بکرے خود کروں، 4 خود کروں، 2 بکرے، 5 بکرے، 3 بکرے میں آگے غریبوں کو، رشتہ داروں کو، سفید پوش طبقے کو، اپنے متحد کام کرنے والے لوگوں کو ان کے گھر میں بھیجوں کہ بیٹا یہ لے جاؤ اپنے گھر میں ذبح کرنا. مجھے بتائیں قربانی آپ کی طرف سے ہوئی نا؟ ہوئی کہ نہیں؟ آپ کی طرف سے، آپ کی طرف سے ہوئی. مال آپ کا گیا، پیسہ آپ کا گیا، بکرا آپ کا گیا، اور ان کی طرف سے بھی ہو گئی. نیت، سوچ بدلو، نظام بدلو، سوچ بدلو، اپنی آخرت بدلو. اب دیکھیں قربانی کا گوشت آپ مثال کے طور پہ 15 بکرے ذبح کرنے ہیں، 12 کرنے ہیں. مجھے ایمان سے بتائے وہ 12 بکرے ذبح کر کے گوشت کدھر جائے گا؟ پڑوسیوں کو دے گا. پڑوسی خود 4 بکرے ذبح کر رہے ہیں، اگلے پڑوسی کو دے گا وہ خود 1 اونٹ ذبح کر رہا ہے، اگلے کو دے گا وہ خود 2 بیل ذبح کر رہا ہے. کہاں جائے گا؟ فریجیں بھریں گے؟ نہیں، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. پھر کہاں جائے گا؟ پھر وہ مانگنے والے فقیر آئیں گے، آپ جناب شاپر بھر کے توڑے بھر کے ان کو دیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ جا کے بنی چوک پہ ہاں جی پیسوں پہ گوشت بیچیں گے، بکتا ہوا دیکھا ہم نے. آپ جا کے اس دفعہ چیک کر لیجئے گا جس کو میری بات پہ ڈاؤٹ ہو. پہلے عید والے دن شام کو جائیں گے مغرب کے ٹائم گوشت بک رہا ہے. اب مجھے بتائیں وہ لوگ جو سفید پوش طبقہ وہ خرید رہا ہے، آپ تو نہیں خریدتے نا وہاں سے، کیونکہ آپ کے پاس تو فریج بھری ہوئی ہے. آپ تو اللہ کی وجہ سے 20 بکرے ذبح کی ہے، وہاں سے خریدے گا میرے جیسا کوئی غریب سفید پوش آدمی جس کے گھر میں گوشت نہیں پہنچا، وہ وہاں سے خریدے گا چند ٹکوں کی خاطر اڑا کے. عید والے دن بھی قربانی کا گوشت بھی وہ فی سبیل اللہ گوشت بھی وہ پیسوں کا خرید کے وہ بھی گندے ہاتھوں سے باسی گوشت سارا دن کا کبھی ادھر سے ادھر گندے شاپروں میں گندے توڑوں میں گندگی کے ساتھ وہاں پڑا دھوپ کے ساتھ بدبو دینے والا خرید کے لائے گا، گھر سے دھو کے پکائے گا، بچوں کو کھلائے گا. یہ ہے عید کا گوشت، عید کا تحفہ. یہ نقصان کس نے کیا؟ آپ لوگوں نے، ہم نے کیا. کیسے؟ اگر میرے پاس وسائل تھے تو میں بکرے 2 ذبح کرتا، 3 کرتا، باقی نہ کرتا، 1 کرتا، باقی میں آگے کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی سفید پوش آدمی کو. سفید پوش آدمی کون ہوتا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتا. آپ خود جانتے ہیں آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی آمدن کیا ہے اور اخراجات تو آپ کو پتہ ہے معاشرے کے کیا ہیں. تو وہ کیسے قربانی کر سکے گا؟ 20,000 والا، 30,000 والا، 40,000 والا، 50,000 والا قربانی نہیں کر سکتا. وہ تو 50,000 روپئے سے زیادہ تو گھر کا خرچہ بھائی. تو آپ 1 بکرا ان کے گھر بھیجیں، قربانی آپ کی بھی ہو گئی، ان کی بھی ہو گئی. اور تیسری بڑی بات، ان کے بچے خوش ہوں گے. خوش ہوتے ہیں نا بچے جب آپ بکرا گھر لاتے ہیں، آپ کے بچے کتنے خوش ہوتے ہیں؟ تو اس کے بچے خوش ہوں گے. ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ اکبر، آپ کو ملے گا. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور وہ گوشت وہاں کے ایریے میں تقسیم ہوگا، وہ خود کھائیں گے بچے، اپنے پڑوسیوں کو دیں گے، آگے اپنے رشتہ داروں کو دیں گے. یار ان کی بھی عزت ہو جائے گی، ان کے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا سر بلند ہو جائے گا کہ ہمارے ابو نے بھی قربانی کی ہے. کئی غریب طبقے ہم نے دیکھے ہیں، یقین کریں اللہ کے قسم روندہ آتا ہے جو اپنے والد کو اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ قربانی کر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. اور لوگ تو قربانی دور لوگ قربانی کا سنت ہے، ایک سنت کے ساتھ نہیں قربانی آپ سے 100 بڑی ہے لیکن اس سے تاکہ گوشت زیادہ چاہے لوگ زیادہ سے زیادہ وہ سب ہوں. اور ہمارے تمام ہمارے صالحات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دنیا آخرت میں ہمیں اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت.